الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 80 تصوف احیاء العلوم کی آخری 5ویں جلد کا آخری لاسٹ لیکچر ہے، آخری سبق ہے۔ اس میں انشاء اللہ تعالی سور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں داخلے تک کا بیان اختصار کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 81 سے انشاءاللہ تعالی تصوف کی جگہ پر تفسیر کا لیسن نمبر 81 پارٹ 3 کے نام سے انشاءاللہ تعالی پڑھا جائے گا۔ یوں ہفتے میں 3 دن اللہ کے فضل سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کریں گے، ایک دن حدیث اور ایک دن فقہ۔ دوسرا حصہ یعنی کہ سیکنڈ پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں، موت اور بعد کے جو معاملات ہیں، اور آخری حصہ یہ ہے۔ اس حصہ میں ان خطرناک اور لرزہ خیز واقعات کا بیان ہے جو سور پھونکنے کے وقت سے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک مردے کو پیش آتے ہیں۔ اس حصہ میں 14 باب ہیں سور پھونکنے کے بارے میں، میدان حشر اور اہل محشر کے بارے میں، اہل محشر کے پسینے کے بارے میں، قیامت کے طویل ترین دن کے بارے میں۔ تو یہ مطلب مختلف موضوعات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا باب ہے سور پھونکے جانے کا بیان۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مردے پر کس قدر نزا کی سختیاں اور برے خاتمے کا خوف طاری ہوتا ہے، پھر اسے قبر کا اندھیرا، کیڑے مکوڑے، منکر نکیر کی جھڑک اور ان کے سوالات کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر اس پر غضب ہو گیا تو عذاب قبر اور اس کی ہولناکیوں کو سہنا پڑتا ہے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر خطرناک باتیں جو اسے پیش آئیں گی وہ یہ ہیں: سور پھونکنا، حشر کے دن اٹھنا، بارگاہ الہی میں حاضری اور ہر چھوٹی بڑی بات کے متعلق پوچھ گچھ ہونا، اعمال کا وزن کروانے کے لیے میزان پہ کھڑا ہونا، پل صراط کی باریکی اور تیزی کے باوجود اس پر سے گزرنا، اور پھر فیصلے کے وقت انتظار کی تکلیف جھیلنا کہ خوش بختی حصے میں آتی ہے یا بدبختی۔ یہ وہ ہیبت ناک اور خوفناک معاملات ہیں جن کی پہلے تو پہچان کرو اور ان پر سچے اور صدقے دل سے ایمان لاؤ، پھر ان میں خوب غور و فکر کرو تاکہ تم دل و جان سے ان کی تیاری میں لگ جاؤ۔ آخرت میں کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اکثر لوگ آخرت پر نہ تو دل کی گہرائیوں سے ایمان لا پاتے ہیں اور نہ اپنے سیاہ دلوں میں اس کی جگہ بنا پاتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ موسم گرما اور سرما میں گرمی اور سردی سے بچنے کی خوب کوششیں اور تیاری کرتے ہیں، مگر جہنم کی گرمی و سردی سے بچنے میں سستی کا شکار رہتے ہیں۔ حالانکہ جہنم میں مشکلات اور سختیاں ہی سختیاں ہیں، اور اگر ان لوگوں سے آخرت کے متعلق پوچھا جائے تو زبان سے اقرار کریں گے مگر دل پھر بھی غافل رہیں گے۔ اس مثال سے سمجھو کہ تم کسی کو بتاؤ کہ تمہارا کھانا زہر آلود ہو چکا ہے، اس کے جواب میں وہ شخص کہے تم نے سچ کہا ہے، مگر پھر بھی وہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھائے، تو یقیناً ایسا شخص زبان سے اقرار کرنے والا مگر عمل سے جٹلانے والا ہے، اور عملی طور پر جٹلانا زبانی جٹلانے سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بندہ میرے بارے میں برا کہتا ہے حالانکہ اسے نہیں کہنا چاہیے، اور مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کا برا قول یہ ہے کہ وہ کہے اللہ صاحب اولاد ہے، اور اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہے رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا۔ ایمان کی کمزوری باطن کی خرابی ہے۔ روز قیامت مردوں کے اٹھنے پر یقین و تصدیق کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں لوگ
ان امور کی مثالوں کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ اگر انسان کی پیدائش کے معاملات نہ دیکھے ہوتے اور اس سے یوں کہا جاتا کہ ایک کاریگر گندے نطفے سے آدمی کی طرح عقل مند کام کرنے اور باتیں کرنے والا آدمی بناتا ہے، تو یقیناً اس کا دل یہ بات ماننے میں شدید قسم کی نفرت محسوس کرتا۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آدمی اس گمانڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے 2 جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ آخرت پر ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کی پیدائش اور جسمانی حصوں کی الگ الگ بناوٹ میں اگرچہ بے شمار عجائبات ہیں، مگر دوبارہ پیدا کرنے اور اٹھائے جانے کا عمل ان عجائبات میں مزید اضافہ ہی کرتا ہے۔ تو جو شخص ان عجائبات میں غور و فکر کرے گا، وہ کس طرح اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا انکار کرے گا۔ لہٰذا اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو پہلی مرتبہ کی پیدائش میں غور و فکر کے ذریعے اسے مضبوط کرو، کیونکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان اس پر پہلے ہی مضبوط ہے تو اپنے دل کو قیامت کے ہوش اڑا دینے والے منظر اور خطرات سے آگاہ کرو اور اس میں غور و فکر کرتے رہو تاکہ تم اپنے دل سے سکھ چین ختم کر دو اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے لیے خوب تیار ہو جاؤ۔ سور پھونکنے کی شدت۔ سب سے پہلے اس آواز کے بارے میں غور و فکر کرو جو مردوں کے کانوں سے ٹکرائے گی، یعنی سور پھونکنے کی شدت، جو ایک زبردست چنگاڑ ہوگی جس سے قبریں پھٹ جائیں گی، مردے یکا یک باہر نکل آئیں گے۔ اب تم اپنے بارے میں تصور کرو کہ میں قبر سے نکل چکا ہوں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک میرا پورا بدن قبر کی مٹی سے آلودہ ہو گیا ہے، اور چیخ کی شدت کی وجہ سے حیران و پریشان ہو کر آواز کی جانب مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور مخلوق یکدم باہر نکل آئی ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے قبر کی مشکلات میں گرفتار تھی، نیز جس رنج و غم میں مبتلا تھی اور جس انجام کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اب ڈر اور خوف نے اس میں اضافہ کر کے اسے مزید پریشان کر دیا ہے۔ سور کے متعلق 3 فرامین باری تعالی، ان میں دوسرا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا یعنی سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ باقی اس میں جو آیات مبارکہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفسیر ترجمہ کنز الایمان میں پڑھیں سنیں گے، کچھ پڑھ بھی لی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ سور کیا ہے؟ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سور ایک سینگ ہے، اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بگل بجانے والے کی طرح اپنا منہ اس پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سینگ کے سرے کی گولائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ ان کی نگاہیں عرش پر جمی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ملے اور وہ پہلا سور پھونکیں، اور جب پہلا سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، یعنی شدید گھبراہٹ کی وجہ سے ہر جاندار مر جائے گا۔ سور پھونکے جانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ پہلے سبھی فوت ہو جائیں گے نا، تو اللہ عز و جل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، تو وہ سور پھونکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے مبعوث فرمایا گیا تو حضرت اسرافیل کو بھی معمور کر دیا گیا، اب وہ اپنا منہ سور سے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ ایک قدم آگے رکھا ہوا اور دوسرا پیچھے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ سنو اس پھونک سے ڈرتے رہو۔ تو یہ 2 بار ہوگا، ایک بار سور پھونکا جائے گا، دنیا ختم، اور خود فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ
اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو ایک ایک کر کے سارے مطلب زندہ ہو جائیں گے دوبارہ۔ دنیاوی بادشاہوں کا حال میدان حشر اور اہل محشر، یہ باب نمبر 2 ہے۔ تو اس میں پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان حشر کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر میں کئی بار اس کے حوالے سے باتیں سنائی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کافی باتیں آئیں گی، مگر بہار شریعت حصہ اول اگر آپ کو یاد ہو عقائد کے بیان میں ہم نے قیامت اور اس کے جو احوال ہیں، جنت دوزخ کی جو بیانات ہیں، وہ اللہ کے فضل سے وہاں پر بالتفصیل پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں۔ تو یہی باتیں وہاں پر چونکہ پہلے سے پڑھ چکے ہیں فقہ بہار شریعت میں، تو یہاں پر ہم دوبارہ یہ چیزیں ریکارڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویٹ کر لیں، انتظار فرما لیں، انشاءاللہ تعالی جب لیسن 1 سے ہم آغاز کریں گے تو ان کو بھی یہ چیزیں بالتفصیل پڑھنے سننے کی سعادت مل جائے گی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں مطلب بندے کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ وہ قیامت اور اس کے جو احوال ہیں، اس کے جو معاملات ہونے والے ہیں، سوالات ہونے والے ہیں، ان کے لیے تیاری کرے، مطلب نیک اعمال کی کثرت کرے، گناہوں سے بچے، اور ہر وقت اس کے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ یہ دعائیں کرتا رہے کہ اللہ پاک مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائے اور بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ آئیے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے بھی کافی یہاں پر بیان ہے، قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے بیسیکلی کہ معاملہ بڑا سخت ہے، مگر جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، رحمت ہوگی اور خاص عنایت ہوگی تو لاکھوں لاکھ بلا حساب جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ پل صراط کے حوالے سے بھی ہم نے عقائد کے بیان میں پڑھا ہوا ہے، اور قرآن آیات اور تفاسیر بھی جہاں پر اسی ضمن میں مطلب ہیں کہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور اس پہ گزرنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی، بعض گھٹنوں کے بل، بعض پیدل، بعض تیز سواریوں پر، بعض ایسے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، پلک جھپکنے میں پل صراط وہ کراس کر جائیں گے۔ اور پھر روز قیامت شفاعت کے حوالے سے سبحان اللہ، یہ مضمون بھی ہم نے اکثر علماء سے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ شفاعت کا جو دروازہ ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے، اور اس وقت آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے کہ اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، ثنا بیان کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اس پہ مطلب یہ بھی ایک سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب تو تقریباً 4 گھنٹے اور کچھ ٹائم میں ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے تو یوں سمجھنا کہ شان محبوبی کا ہی جلوہ دکھایا جائے گا کہ خلق خدا پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے، پھر ایک ایک نبی کے پاس، اور آخر میں نبی دو جہاں کے پاس، پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے مطلب کرم فرمانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ بھی خصوصی شفاعتیں بھی ہوں گی اپنے گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے نکالیں گے، اور بعض کو دوزخ جانے سے پہلے ہی شفاعت فرما دیں گے، اور بہت زیادہ اس میں مطلب شفاعت کے حوالے سے بیانات ہیں، احادیث ہیں اللہ کی رحمت سے۔
پھر حوض کوثر کی کیفیت کا بیان ہے، اس کے بارے میں بھی مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس حوض کی اوصاف میں کئی حدیث مبارکہ وارد ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنودگی سی آئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسکرانے کا سبب ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی یہ آیت نازل کی گئی، آپ نے پوری سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت برکت ہے، اس پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مطلب مختلف روایتیں پھر حوض کوثر کے حوالے سے ہیں، تو سبحان اللہ۔ پھر باب نمبر 12 میں جہنم اور اس کی سختیوں اور عذاب کا ذکر ہے۔ اچھا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دوزخ کی وادیوں کی مطلب مختلف کیفیات ہیں، آگ بھی ہوگی اور ایک مطلب جہنم کی ایسی مطلب کیٹیگری ہے، درجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شدید قسم کی ٹھنڈ ہوگی، جان لیوا تکلیف دہ اور انتہائی تکلیف دہ ٹھنڈ ہوگی وہاں پر۔ دوزخیوں کی غذاؤں کے حوالے سے مختلف آیات یہاں پر ہیں، وہی بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کئی آیات ہم نے پہلے سے ترجمہ تفسیر میں پڑھ لی ہیں اور بہت ساری آیات انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ پڑھیں گے، آخری جو 10 پارے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پر یہ ریکارڈ نہیں کر رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ترجمہ تفسیر جو ہے وہ حرف بحرف پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، ہمارے عالم کورس اردو سارے کا اصل قرآن ہے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ہے، اور پھر قرآن اور حدیث سے ہی یہ تصوف ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف آیات کو حدیث کو اپنے ذہن مبارک کے مطابق ترتیب دیا ہے، سمجھایا ہے کہ درس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ تلقین آپ ملاحظہ کرتے ہیں احیاء العلوم میں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رحمت سے قرآن پاک کو بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنی زبان میں اردو میں، تو یہ اللہ کی رحمت سے تصوف آپ کا سارے کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی بہت سارے کور ہو جاتے ہیں، مین عنوانات کا پتہ چل جاتا ہے، مگر بعض کی تفصیلات کے لیے ہمیں فقہ بہار شریعت کی حاجت پڑتی ہے۔ اور قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سیرت بیان ہوئی ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہے، مگر ہم پھر ایک ترتیب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو یوں ایک مطلب ایک ترکیب سے یہ جو تصوف، فقہ اور سیرت ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا ہی فیضان ہے سارا، یعنی کہ قرآن کی ہی یہ گویا کہ تفسیر ہے، بالتفصیل ہے۔ یہ سارے علوم قرآن پاک سے ہیں اللہ کے فضل سے۔ باب نمبر 13 ہے جنت کی کیفیت، اس کی نعمتوں کی اقسام کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، اس کی خوبیوں کے کیا کہنے۔ جنت کے دروازے، جنت کے محلات، باغات، بالا خانے، جنت کی نہروں کا بیان، اہل جنت کے لباس، بچھونوں، تکیوں اور خیموں کی شان، بہت پیارا بیان اس میں موجود ہے، اور کئی آیات، کئی حدیث مبارکہ کے ذریعہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مزید
خوبصورت بنایا ہے۔ تو جن کے لیے ممکن ہو یہ PDF جو ہے آج کے سبق کی، یہ خود سے ضرور پڑھیے گا۔ بہت آسان ہے، کچھ بھی سمجھنے سمجھانے والی نہیں بات، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ خود اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر اسی ساری چیز کو آپ نے صرف ایک خلاصے میں چند صفحات میں دیکھنا ہے تو پھر آپ بہار شریعت حصہ اول سے جنت کا بیان یہ پڑھ لیں، چند لفظوں میں سارا خلاصہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے 14ویں رات کا چاند دیکھا تو ارشاد فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیدار میں کوئی شک نہ ہوگا۔ اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع آفتاب و غروب سے پہلے کی نماز یعنی فجر و عصر سے نہ تھکو تو ان کو ادا کیا کرو۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور اپنے رب کو صراحت یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ پھر ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اہل جنت، اللہ عز و جل کی ہاں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے تم سے پورا فرما دے۔ وہ کہیں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری نہ کیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ ارشاد فرمایا، پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے تو اس کے دیدار سے زیادہ پیاری کوئی شے ان کو عطا نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ نظریہ ہے کہ دیدار ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور جب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک ڈسکرپشن یا حلیہ یا مطلب کیسا ہے کچھ بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی بھی ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بیان نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، there is nothing in the world which we can compare to اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ دنیا میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ جیسا ہو، کہ مثال دیجئے بھی اللہ ایسا ہے۔ اور یہ تو 100% بات ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو شکلیں صورتیں ہمارے ذہن میں ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ بالکل یونیک ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، الگ ہے سب سے۔ یہ سب مخلوقات ہیں، وہ تو خالق ہے عز و جل۔ تو کبھی بھی ایسا تصور نہ بنائیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، اس کی ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، ایسا کبھی بھی تصور نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب یوں سمجھنا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، تو جب اس وقت اپنے ہونے میں نہ آسمان کا محتاج، نہ عرش کا، نہ کرسی کا، نہ کسی اور چیز کا، تو اب بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رحمت الہی کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری پیاری روایتیں لکھی ہیں۔ پہلے تو ہمیں تیسرے چوتھے حصے میں بہت ڈرایا ہے، 5ویں جلد میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہماری کلاس لی ہے، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ باتیں بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ضرور بضرور ایک نظر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت 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 فائدہ ہوگا۔ حصول برکت کے لیے 1-2 روایتیں انشاءاللہ تعالی میں بھی حصول رحمت کے لیے انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پاتا ہوں۔ سورہ نساء میں
آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشی چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ مختلف روایتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کی شفاعت ان کی 11 کروڑ اولاد کے حق میں قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا کسی ایک مقام پر مجھ سے ڈرا اسے جہنم سے نکال دو۔ اللہ اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر بچے کی شفیق ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی اس کا حساب آسانی سے ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو اس کے لیے ہوگی جس نے خود کو ہلاک کر لیا اور اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا۔ مروی ہے، اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، قارون نے تجھ سے مدد مانگی مگر تو نے اس کی مدد نہ کی، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی مدد بھی کرتا اور اسے معاف بھی کر دیتا۔ اللہ اللہ، اتنا غفور و رحیم ہے ہمارا مالک و مولا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ عز و جل میری امت کے ایک آدمی کو مخلوق کے سامنے لائے گا، پس اس پر 99 رجسٹر کھولے گا، ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا، پھر فرمائے گا، کیا تو اس میں سے کسی چھوٹی سی بات کا بھی انکار کرتا ہے جسے میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے لکھ کر تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب نہیں، تو رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرے رب عز و جل۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، بے شک آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پس اللہ عز و جل کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، ان بڑے بڑے رجسٹروں سے اس پرچے کا کیا مقابلہ؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ رجسٹر ایک پلڑے میں اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل کے نام کے مقابل کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں جہے منہ کالے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے فضل کا ہی سوال کرتے ہیں۔ بالکل آخری روایت نمبر 20، ماں کی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں ایک بچہ کسی جہاد کے موقع پر کھڑا تھا، اس پر بولی لگائی جا رہی تھی کہ کون زیادہ بولی دے گا۔ ایک عورت جو کہ خیمے کے اندر تھی، اس نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئی، اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے آ گئے، حتیٰ کہ اس نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنی پیٹھ کے بل گرم زمین پر لیٹ گئی اور اس بچے کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے پیٹ پر کر لیا اور میرا بیٹا پکارنے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ رونے لگے۔
اور اپنے کام کاج چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، حتیٰ کہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو جو واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی رحم دلی سے خوش ہوئے، پھر ان کو خوشخبری دی اور فرمایا کیا تمہیں اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کھانے سے تعجب ہوا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم کھاتی ہے، بے شک اللہ عز و جل تم سب پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ مسلمان بہت بڑی خوشی اور عظیم بشارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ اور جو ہم نے خوف اور امید کے بیان میں نقل کی ہیں، ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت کی وسعت کی خوشخبری دیتی ہیں۔ پس ہم اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرمائے جس کی ہم مستحق ہیں، بلکہ ہم پر وہ فضل و کرم فرمائے جو کہ اس کے احسان اور وسیع جود و رحمت کے شایان شان ہے۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے موت اور اس کے بعد کا بیان مکمل ہوا۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سیرت مصطفیٰ کتاب کے بعد احیاء العلوم کتاب کا بھی ختم شریف کر لیا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان اسلامی تعلیمات کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔